بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے فارمیسی پر۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس بارے میں سوالات بھی بہت ہوتے ہیں، اور وہ تمام لاکھوں سٹوڈنٹس کے جو میڈیکل ٹیسٹ میں رہ جاتے ہیں، جن کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، تو ان کے لیے جو سیکنڈ بیسٹ آپشن کنسیڈر کی جاتی ہے وہ فارمیسی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فارمیسی کا اپنا میرٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم فارمیسی پہ ہی بات کرتے ہیں کہ فارمیسی اٹ سیلف ہے کیا چیز۔ دیکھیں، ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتا ہے، کوئی ٹیبلٹ دے گا، انجیکشن دے گا، لیکن فارماسسٹ جو ہے وہ دوائی بناتا ہے، وہ فارمولہ تیار کرتا ہے، وہ فارمولے کی اس کا جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد اس کی ساری ریشو کو بہت کیئرفلی سیٹ کرتا ہے کہ کوئی ریشو اگر ذرا سی بھی اوپر نیچے ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا، اور پھر وہ ایسا چینج ہوگا کہ مریضوں پر اس کا ایفیکٹ آئے گا۔ اور بہت ساری پیشنٹ وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، حیوان بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر انسان ہوتے ہیں، اور انسانوں پر اس کا پھر ڈائریکٹ جو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فارماسسٹ کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس نے دوائی کیسے تیار کی، کس ریشو کے ساتھ تیار کی، فارمولے کو کتنا اس نے اپلائی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ اس نے صرف دوائی بنا دینے پہ اس نے اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ریسرچ بھی رکھنی ہے، اور نئی نئی چیزوں کی ریسرچ بھی رکھنی ہے۔ سوسائٹی کے اندر جو دوسری بیماریاں پھیل رہی ہیں، نئی نئی بیماریاں آ جاتی ہیں، نئی نئی سمٹمز آ جاتی ہیں، تو ان کی اسٹڈی کرنا اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے پھر اس کے مطابق پھر نئی میڈیسن تیار کرنا، یا پہلی کسی میڈیسن کے اندر اس کے فارمولے کے اندر کچھ تبدیلی لانا، یہ سارا کام فارماسسٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوائی کا استعمال کیسے ہوگا اور اس کی ڈوز کتنی ہوگی، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، تو یہ سارا جو کام ہے یہ فارماسسٹ ہی اس کو ڈیزائن کرے گا۔ اور پھر فارماسسٹ کا کام یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ اگر جب اس کی مثلا میڈیسن بن گئی ہیں، وہ پلز ہیں، وہ ٹیبلٹس ہیں، وہ انجیکشن ہیں، کوئی بھی چیز ہے، وہ بننے کے بعد فیکٹری سے لے کے اس کی جو ڈیلیوری ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کی مینجمنٹ ہے، یہ بھی فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی سپرویژن کرے گا کہ کس طریقے سے اس کو جانا ہے، کتنے ٹمپریچر میں جانا ہے، اور جہاں تک اس کو اینڈ میڈیکل سٹور تک پہنچنا ہے یا ہاسپٹل میں پہنچنا ہے، تو اس کے اندر یہ اس کو انشور کرنا کہ اس کا ٹمپریچر، اس کی سب چیزیں اکارڈنگ ٹو دا SOPs وہ وہاں پہ تھیں، اور اس کے مطابق یہ چیزیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور کام جو فارماسسٹ کا ہے کہ اس نے اس میڈیسن کے بارے میں ڈاکٹر کو انفارم کرنا ہے، ڈاکٹر کو گائیڈ کرنا ہے کہ بھئی یہ جو میڈیسن آئی ہے یہ آپ کہاں کہاں یوز کریں گے، اور کن مریضوں پہ بہتر یہ اس کا اثر آئے گا، اور کن مریضوں پہ کن سمٹمز کے ساتھ اس کا اثرات اس کے کم ہوں گے۔ تو یہ ساری چیز وہ فارماسسٹ ہی بتائے گا۔ اور پھر ڈاکٹر سے ہٹ کر دوسری جانب جو پیشنٹ ہیں، تو پیشنٹ کے ساتھ بھی اس کے انٹریکشن ہوتا ہے۔ ہاسپٹلس کے اندر پیشنٹس کے ساتھ اس کا بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، تو ان کو پھر میڈیکل سٹورز ہیں جہاں پہ ڈیلیوری پوائنٹس ہیں، تو یہ سارا جو پروسیس ہے، اس سارے پروسیس کو ایک فارماسسٹ ہی ہینڈل کرتا ہے، اور وہی اس ساری چیز کو کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ کام جو آخری میں آپ کو بتانے لگا وہ یہ ہے کہ ٹیچنگ اسے کالجز کے اندر، میڈیکل کالجز کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹیز ہیں جہاں فارماکالوجی یا فارمیسی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، انڈر گریجویٹ لیول پر، پوسٹ گریجویٹ لیول پر، ان کو وہاں پہ ٹیچنگ بھی کرنی ہوتی ہے، ریسرچ بھی کروانی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے۔ تو یہ ہیں وہ سارے کام کہ جو ایک فارماسسٹ کو کرنے ہوتے ہیں، اور فارماسسٹ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس جائیں، اس کے لیبارٹری کے اندر، اس کی لیب میں بہت اچھا انوائرمنٹ ہوگا، اس کے آفیسز کے اندر نارملی وہ بہت اچھا نیٹ کلین انوائرمنٹ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروٹیکشن کے لیے جو ضروری چیزیں، گلوز پہننی ہے، ماسک پہننا ہے، باقی چیزیں، تو یہ ساری بھی ہوں گی۔ لیکن ایک اور کام اور ایک اور بہت ہی خطرناک چیز جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات، سارا دن پاؤں پہ کھڑے ہی گزرتا ہے۔
اس لیے کہ لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں اور اس کی نگرانی کرنی ہے، جو بھی کوئی چیز وہاں پہ رکھی ہے، جس کو ریسرچ کر رہے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے ہل بھی نہیں سکتے کہ کسی بھی طرح کا کوئی ایکشن، کوئی ری ایکشن، کوئی چیز ہوتی ہے تو اس ساری چیز کو انہوں نے سپروائز بھی کرنا ہے، واچ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے انالیسز بھی کرنا ہے۔ تو یہ سارے کام چونکہ ایک فارماسسٹ کو کرنے ہوتے ہیں تو پھر سارا دن کھڑے ہی گزرتا ہے، تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا اس لیے سوچ سمجھ کر جانا چاہیے کہ ان کاموں کو کرنے کے لیے اگر میں تیار ہوں اور تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، ایک دوسرا پہلو جس کا آپ سوچتے ہوں گے کہ اچھا یہ تو مجھے کرنے کے کام ہے، لیکن دوسری جانب کیا ہوگا، اس میں پیسے بھی اچھے ہیں۔ اس میں پہلا 1-1.5 سال ہوتا ہے ذرا مشکل، وہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں سیلری ذرا کم ہوتی ہے، پیکیجز آپ کو کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں کم ہے، لیکن اس کے بعد آپ پاکستان کی انڈسٹری میں جائیں یا پاکستان سے باہر کسی انڈسٹری میں جائیں، ہر جگہ آپ کو پیکیج بہت اچھا ملے گا اور بہت ہی لیوش قسم کا آپ کو اماؤنٹ آتی ہے کہ آپ اپنا اچھا لیوش سے اپنا لائف سٹائل بنا لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کے بعد کہ بھئی اس کی ایلیجبلٹی کیا بنتی ہے۔ ایلیجبلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایف ایس سی پری میڈیکل کے اندر کم از کم 60% مارکس لازماً ہونے چاہیے۔ اگر 60% مارکس آپ کے نہیں ہیں تو پھر آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہوں گے۔ البتہ اس کا میرٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، میرٹ تقریباً میڈیکل کے برابر اس کا ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں تو 90 سے اوپر 92-1 وہاں تک میرٹ جاتا ہے بعض یونیورسٹیز کے اندر، اور بعض میں تھوڑا سا کم ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میڈیکل کے بعد جو ہائیسٹ آپ کو میرٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ فارمیسی کا ہی ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ میڈیکل سے اوپر ہوتا ہے اس کا میرٹ۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو ہلکا نہ لیں اور نہ ہی ہلکا سمجھیں، نہ ہی یہ ہلکا فیلڈ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ فیلڈ ہے، اور اسی لیے اس کو اب 5 ایئر کر دیا۔ 2003 کے اندر یہ بی فارمیسی ہوا کرتا تھا، اب یہ فارم ڈی ہو گیا ہے، ڈاکٹر آف فارمیسی۔ تو اس طرح سے آپ اس سارے سینیریو میں آپ ڈاکٹر آف فارمیسی بنتے ہیں تو یہ پورا ایک پروگرام بہت اچھا پروگرام بن جاتا ہے۔ اور اس کا میرٹ کا میں نے آپ کو بتایا، اور انسٹیٹیوشن اس وقت پاکستان میں تقریباً 136 کے آس پاس اداروں کے اندر یہ آفر ہو رہا ہے۔ لیکن جتنے بھی اداروں میں آفر ہو رہا ہے، یہاں ایک چیز آپ کو میں لازماً آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں، آپ کو الرٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر جب آپ ایڈمیشن لینے لگیں تو اس بات کو کنفرم کریں کہ یہ یونیورسٹی جو بڑی یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کے فار ایگزامپل 50 پروگرام ہیں، ان 50 پروگرام کے اندر اگر ایک فارمیسی ہے تو ایڈمیشن سے پہلے اس بات کو انشور کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا فارمیسی پروگرام جو ہے وہ فارمیسی کونسل سے ریکگنائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر ریکگنائز ہے تو آپ کو ایڈمیشن لینا چاہیے، اور اگر ریکگنائز نہیں ہے تو پھر آپ کو ایڈمیشن سے اوائڈ کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہ آپ 3 سال 4 سال گزارنے کے بعد آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کی جو ہاتھ میں ڈگری ہوگی اس ڈگری کی کوئی ورث نہیں ہوگی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں بنے گی، اور پھر آپ بہت زیادہ ڈسٹرب اور پریشان ہوں گے، تو جو کہ اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز کو آپ کو کنفرم کرنا ہے۔ البتہ وہ اسٹوڈنٹ کے جو پاکستانی سسٹم کے علاوہ کسی دوسرے سسٹم سے آتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی ہو سکتے ہیں، فارن نیشنل ہو سکتے ہیں، فارن نیشنل پاکستانی ہو سکتے ہیں، کسی بھی کیٹیگری میں، یا پاکستان کے اندر رہنے والے وہ اسٹوڈنٹ کہ جو اے لیول کرتے ہیں تو انہیں اپنا ایکولنس بنوانا ہوگا، اور آفٹر ایکولنس ان کے مارکس بھی 60% سے اوپر ہونے چاہیے جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا۔ اب یہاں اس کے بعد ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اچھا ہے، بہت سیلری بھی اچھی ہوتی ہے، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، کھپت بھی بہت زیادہ ہے، اس میں ان امپلائمنٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بہت اچھا فیلڈ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس فرد کے لیے یہ اچھا ہے، کس اسٹوڈنٹ کو اس میں جانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ وہ اسٹوڈنٹ جو کیوریس ہوتا ہے، جو کویسچن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا، یہ کہاں پہ ہوا، یہ جو سارے سوالات ایک اسٹوڈنٹ اٹھانے والا ہوتا ہے، یہ پروگرام اس بچے کے لیے سب سے اچھا ہے اور اس کو وہاں پہ جانا۔ دوسری چیز کہ جس کے اندر
انالیسس بہت اچھا ہو. مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ جس کا انالیسس اچھا نہیں ہے، اس کے پاس انفارمیشن تو آتی ہے لیکن وہ انفارمیشن کا انالیسس نہیں کر سکتا کہ اچھا اس میں استعمال کے قابل چیز کون سی ہے، اس میں کوئی فائدہ مند چیز کون سی ہے، اس میں بس ایسے مطلب خراب چیز کون سی ہے. تو جو ان ساری چیزوں کا انالیسس نہ کر سکتا ہو تو وہ اسٹوڈنٹ بھی اس کے اندر زیادہ بہتر نہیں رہتا. اس کے بعد ہے کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ ذرا سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بہت ڈیپ جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کو ذرا مطلب اس کی ڈیسیکشن اگر ہم کریں تو کسی بھی چیز کی، تو ڈیسیکشن کرنے کے بعد اس کے اندر سے کیا نکلے گا. تو جو اسٹوڈنٹ یہ کام کرنا جانتا ہے اور یہ کر سکتا ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ اس پروگرام کو کنسیڈر کرے اور اس میں جائے. اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیٹیل کے لیے اس کے مطلب عرض ہونی چاہیے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اس کی باریکیوں میں. فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک پودا پڑا ہے، تو اس پودے کے اندر اگر اس کے ایک پتے کو، اس لیو کو اگر اتار کے اس کو دیکھا جائے تو ایک اسٹوڈنٹ تو دیکھے گا کہ یہ ایک پتا ہے جو میرے سامنے ہے، لیکن ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ دیکھے گا کہ اس کے پتے کے اندر جو مختلف اس کی جو لائنیں ہیں، جو اس کی وینز ہیں، جو مختلف چیزیں اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ کیا چیز ہے اور یہ اس طرح کیوں ہے اور اس کے اندر پتے کی شیپ ایسی کیوں. یعنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کے اندر جانے والا جو ہے وہ اس کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کی آبزرویشن بہت اچھی ہونی چاہیے کہ وہ چیز کو دیکھے تو اس کی نظر ایک ہی دفعہ دیکھنے کے بعد اتنی گہری، اتنی اچھی اور اتنی ڈیپ ہونی چاہیے کہ وہ ساری چیزوں کا انالیسس بھی کر لے اور سارے پوائنٹس کو پکڑ بھی لے کہ یہ پوائنٹس کیا ہیں اور کس طرح سے ہیں اور کیا کیا کچھ اس کے اندر ہو سکتا ہے. اس کے بعد چھٹی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ پرابلم سالونگ کی ایبلٹی اس کے اندر ہونی چاہیے، یہ اسکل اس کے اندر ہونا چاہیے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے سامنے کوئی ایشو آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کو کرنا کیا ہے. یا ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی چیز آئی تو اس نے کہا کہ اچھا یہ ایک یہاں پہ پرابلم ہے، لیکن اس پرابلم کو وہ آئیڈینٹیفائی تو کرتا ہے لیکن اس کا سلوشن اس کے پاس نہیں ہے. ایسا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فارمیسی کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا، تو اسے فارمیسی سے اوائڈ کرنا چاہیے. کسی دوسری سائڈ پہ وہ جائے، کچھ بھی اور کر سکتا ہے، کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے. تو یہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کی کوالٹیز کہ جس اسٹوڈنٹ کو اس پروگرام کے اندر جانا چاہیے اور جس کے لیے یہ پروگرام بہت اچھا ہوگا. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا فارمیسی کے اندر کریئر بہت اچھا کریئر ہوگا. آلریڈی اس کے اندر ان امپلائمنٹ نہیں ہے، جو چند لوگ ہیں بھی تو وہ کسی پرٹیکولر کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا کریئر ہے، بہت اچھا ہے. آپ وہ تمام اسٹوڈنٹ کے جو پری میڈیکل کے اندر ہیں اور جن کے مارکس بھی بہت اچھے ہیں اور جن کا ایپٹیچیوڈ جو میں نے بتایا اس کے مطابق ہے، انہیں اس سائٹ پر جانا چاہیے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے.